اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی میں نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ بابا اشفاق مند فرماتے ہیں، ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، جو ہوتا ہے جی اداس بہت، تو گل تراشتے ہیں، تتلیاں بناتے ہیں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ویسے بھی من چاہے شخص کا انتظار ہمارے اندر چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی شخص من چاہے جتنی خوشی نہیں دے سکتا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے: اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں، سوئیاں ہوتی ہیں۔ پھٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا صاحب، انسانوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے ڈستا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جاڑیں گے۔ پانی میں گرنے سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ مرتا تو اس لیے ہے کہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت اہم اخلاقی نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم تین لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔
کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کو کھونے پانے، نفع یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات پر چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ اس کو الجھا کے کچھ سوالوں میں نے جی بھر کے اس کو دیکھنا ہے۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، مسکین کو کھانا کھلانا، کسی مجبور کی حاجت پوری کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نیکیوں کے انسان کا نامہ اعمال بھرا ہو، اس کے ساتھ شرک کا گناہ بھی ہو تو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گڑھے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ بے برکت رہتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ الحمدللہ، جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔